بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت سب کے لیے کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ جو ہے وہ اس کی سیکنڈ ویو جو ہے بہت بڑے طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے بچیں، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی اوتھینٹک رزلٹ نہیں ہے، کوئی اوتھینٹک کسی بھی دوا کا جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اوتھینٹک علاج نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی متاثر ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مائنڈ میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ ویکسین جو ہے اس کی افادیت کیا ہے، کتنے پرسنٹ وہ کام کرے گی۔ ویکسین کا آ جانا یہ نہیں ہے کہ آپ بس اب ویکسین آ گئی تو کرونا ختم ہو گیا۔ ویکسین جب مارکیٹ میں آئے گی اس کے بعد کتنے لوگوں کو لگے گی، کتنے لوگ اس سے متاثر ہو کر مطلب ریکور ہوں گے، یا مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی اس وقت آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہی ہوں کہ ویکسینیشن جو ہے اس کی کیا افادیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے مریضوں کو کووڈ جو ہے بہت برے طریقے سے اثر انداز کر رہا ہے۔ میرے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں جن کو اگر شوگر ہے تو اگر کووڈ بھی ان کو ہو رہا ہے تو اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ سیویئر ہو کے آ رہے ہیں۔ سو پلیز اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ ماسک کا استعمال جو ہے وہ اپنا ضروری کر لیں، کیونکہ یہ ماسک جو ہے وہی آپ کو وائرل لوڈ سے بچا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ شوگر جو ہے وہ کتنا زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور کرونا وائرس بھی اگر آپ کو ہو جائے شوگر کے ساتھ ساتھ تو آپ کو کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہے، کووڈ ہے، تو کون سی آپ کو مطلب میڈیسنس لینی ہے، کون سی آپ کو پریونشن کرنی ہے، سب کے اوپر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں میں نے ڈاکٹر وقار نیاز کو انوائٹ کیا ہے، جن کی اسپیشلٹی جو ہے وہ ہربل میڈیسن ہے۔ ان کی جو ریسرچ ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پبلش ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں، فیلنتھروپسٹ بھی ہیں، ان کا اپنا ایک ادارہ بھی ہے جس میں وہ ڈائلیسس مریضوں کو مفت میں سہولت جو ہے ڈائلیسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں وارملی ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے جی، شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے، اپنا اتنا قیمتی وقت آپ نے نکالا۔ اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شوگر ہے اور پلس کووڈ ہے، کیونکہ کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ بہت زیادہ لیتھل ہے، موٹیلٹی ریٹ بھی اس کے اندر بہت ہائی ہے۔ سو ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی بھی مریض کو شوگر بھی ہے، آلریڈی وہ بہت سارے عرصے سے اس کا کرونک ہو چکا ہے شوگر، اور اس کو کووڈ بھی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، علامتیں اس میں کیا زیادہ رونما ہوں گی، سمٹم بہت زیادہ سیویئر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریونشن کیا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کووڈ کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ یہ جو ابھی دوبارہ لہر آ رہی ہے، اللہ کرے ہم سب محفوظ رہیں اس پریشانی سے۔ اور کووڈ انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جن لوگوں کی امیونٹی بہت کم ہے، جو آلریڈی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے جو ریسرچ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ شوگر کے لوگ اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے تھا ہمیں ایک کہ ہماری اتنی ایج ہے اور اتنی ایج تک گزاریں گے، 70-80 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ پہلے 100 سال ہوتی تھی عمریں ہماری، ابھی بھی کئی لوگ ہیں دادا دادے نانیاں جن کے بزرگ ابھی بھی عمریں گزار رہے ہیں لمبی، وہ لمبی عمریں رہی نہیں، چھوٹی کم عمریں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری خوراکیں، پولوشن، ماحول، ہمارا لائف سٹائل۔ ابھی یہ جو کرونا نے ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ بھی کوئی پتہ نہیں، اب کبھی بھی واپس جا سکتے ہو، کبھی بھی کرونا ہوا بندے کی حالت خراب ہوئی اور آنر فانر میں اللہ نہ کرے۔ ایک تو یہ ہمیں بڑی چیز سمجھ آئی ہے۔ اس سے بڑے لوگ جو ذہنوں میں تھا، وہ کئی جو عقل مند لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں یار یہ خیال کرنا دنیا میں رہ کے جتنی زندگی بقایا ہے وہ ہم نے خیال سے گزارنی ہے اور اچھی گزارنی ہے اور اللہ کو خوش کرنے والی گزارنی ہے۔ اب ہو رہا ہے کہ ہم کرونا کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں بعض کا۔ پہلی بات تو کہ کرونا ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، مانیں گے تو بچت ہے۔ جب ہم نہیں مان رہے ہوتے اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ بل گیٹ نے کروایا ہے یا چائنا نے کروایا ہے یا یہ امریکہ کروا رہا ہے، تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ ہماری اصلاح تبھی ہوگی جب یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ختم کرنی ہے،
اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر کرنی ہے. احتیاطی تدابیر بالکل سر. اچھا سر, میرا جو آج ٹاپک ہے وہ شوگر کے اوپر ہے. مینلی میں نے فوکس کیا ہے ڈائبٹیز کو, بیکاز ابھی جو ڈیٹا بتا رہا ہے جتنا زیادہ ابھی اگر ہم دیکھیں کتنے بھی ہاسپٹلس میں بھی, تو زیادہ تر وہی لوگ افیکٹو ہوئے ہیں کووڈ سے جن کو جو ہے شوگر ہے. ٹھیک ہے, اور کووڈ تو بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے, پر جس میں زیادہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں یا زیادہ کرونیکلی پیشنٹ ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں. بیکاز شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کی امیونٹی بھی بہت ڈکریز ہو جاتی ہے, بیکاز کہ ان کو آلریڈی انسولین پر ہوتے ہیں وہ, اور بھی بہت سارے ان کے جسم کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کیا مطلب شوگر کے مریضوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو وہ ریکرنٹ انفیکشن سے بچ سکیں. ان کے اندر تو ویسے بھی بہت سارے انفیکشنز ہونے کے خطرے ہوتے ہیں, اور اگر شوگر کے مریض کو کوئی بیماری ہو بھی جاتی ہے, کوئی زخم بھی ہو جاتا ہے, تو وہ ہیل ہونے میں پرابلم ہوتی ہے. تو ہمارے ویورز کو آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. دیکھیں, پہلی بات جو ریسرچ ہوئی ہے اس حوالے سے بالکل صحیح آپ فرمایا, اس میں شوگر کا کافی زیادہ لوگ آئے ہیں جن کی امیونٹی کم ہے. اچھا, لیکن یہ وہ لوگ انسولین والے لوگوں کا بڑا کم ریشو ہے جو انسولین پہ موجود ہیں آلریڈی پہلے سے. وہ انسولین ہے جو کافی کور کر رہی ہوتی ہے پیشنٹ کو. یہ جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, تھبے کے تھبے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی میڈیسن, نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ کیمیکل زیادہ باڈی کے اندر جا رہے تھے. شوگر کنٹرول ہی ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا تھا. آنکھیں بھی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں, کڈنی بھی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں, اور بھی زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, امیونٹی بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے یہاں پہ, ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم میڈیسن پہ تو گزارا کر رہے ہوتے ہیں, جتنی مرضی دے رہے ہوتے ہیں, کھا بھی رہے ہوتے ہیں. ہم انسولین کو آخری علاج سمجھتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر, کہ آخری علاج بجی اب تو انسولین پہ چلا گیا جی پیشنٹ, اور بیچارہ چلا گیا, بیچاری پیشنٹ بیچارہ. باہر کے ملکوں میں پہلا علاج انسولین ہے, وہ میڈیسن کو پسند نہیں کرتے. بالکل. تو سر جو کووڈ کے جو شوگر کے مریض ہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جن کو جو انسولین پہ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, کم ہیں, جو میڈیسن پہ ہیں وہ جا رہے ہیں کووڈ کی طرف. امیونٹی کم ہے لوگوں کی. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اچھے مولد سے جو آپ کو انسولین کا بھی مشورہ دے. بعض ڈاکٹر بھی ہیں جو میڈیسن پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں, جو انسولین بہت اچھی چیز ہے, اور میں نے دیکھا باہر کے ملکوں میں وہ پہلا علاج انسولین. میں بھی دیکھتا ہوں, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بعض, اور شوگر 300-400 پہ جا رہی ہوتی ہے, مختلف ایک ہی میڈیسن سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک میڈیسن سے گزارا نہیں ہو رہا تھا, ایک کیمیکل ہے, اس نے سال 2 سال 3 سال باڈی پہ کام کرنا ہے. شوگر کی میڈیسن ایک وہ نہیں کام کر رہی, اور اس سے اگلا سالٹ, اس سے اگلا کیمیکل, اس سے اگلا, پھر آگے آتا ہے انسولین. تو ہم اسی کیمیکل پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں, چیک بھی نہیں کراتے, اور شوگر آپ کی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. وہ میڈیسن کام نہیں کر رہی, اب بڑی میڈیسن بھی آنا ہے, تو وہاں پہ شوگر 300 400 500 پہ جا رہی ہوتی ہے. میں نہیں لیتا کیس, میں کہتا ہوں پہلے انسولین لگاؤ چند دنوں, شوگر کا لیول نیچے آئے, پھر میں تمہارا اپنا ہربل سے علاج کروں گا. صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ کے جو شوگر کے لیے انسولین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے میں obviously بات ہے, اب تو وہ بیچارے ڈائبٹکس ان کو ہو چکی ہے, ان کی باڈی کے اندر انسولین کی فارمیشن نہیں ہو پا رہی ہے, کم ہو پا رہی ہے, وہ تو اب ایک چیز ہے, وہ irreversible ڈیمیج ہے. تو کووڈ سے بچنے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو ان کو ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایس او پیز کا آپ ضرور خیال رکھیں. ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے, کراس وینٹیلیشن نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ آپس میں ملے بیٹھے ہیں. اب وہاں پر ہوا کا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پیسج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز آپ کو کرنی ہے کہ گیدرنگ سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضروری یقینی بنائے, اور ماسک صرف پہننا اس طرح نہیں کہ آپ نے دکھانے کے لیے پہن لیا, پراپر طریقے سے جو ماسک کا طریقہ ہوتا ہے پہننے کا اس طریقے سے آپ کو ماسک پہننا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو بھی شوگر کے مریض ہیں وہ کوشش کریں کہ ہاتھ ملانے سے یا پھر گلے ملنے سے گریز کریں, یا ویسے بھی عام لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. جو وبا چل رہی ہے, پینڈیمک چل رہا ہے, تو اس میں ایس او پیز کا بہت خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر کے مریض ہیں وہ روزانہ کی بیس پر اپنا RBS چیک کریں, ریگولرلی بیسس پہ, بیکاز جب آپ کا شوگر بڑھتا ہے تب ہی آپ کی امیونٹی ڈکریز ہوتی ہے, اور تب ہی جو ہے وہ آپ کو ریکرنٹ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. صرف کرونا ہی ایک مرض نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ لگ گئے ہیں, اور بھی بہت سارے مرض ہیں, وہ بھی آپ کو ہونے کا خطرہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ انسولین جو ہے جن لوگوں کو, جو لوگ لے رہے ہیں ریگولرلی لے رہے ہیں, اور جو اپنے شوگر کو بھی ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں, ان لوگوں کا
یہ ہے کہ وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ طور پر. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پر جو شوگر کے مریض ہیں اس میں یہ ریشو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم صرف اسی ٹاپک پہ آج بات کریں گے اور لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ کیسے آپ کو بچنا ہے, کیسے آپ کو اس موذی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اچھا, اس میں ایک اور جو 2-3 چیزیں اور کر لی جائے, ایس او پیز تو اپنی جگہ پہ ہیں. بالکل بالکل. اس کے بعد امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے خوراک ڈاکٹر صاحب یہی میں یہ جو اچھی امیونٹی کے لیے جو اس وقت جو ضرورت ہے, جن کو ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انرجی رہے زیادہ, انجیر کا زیادہ استعمال کیا جائے. اور بہت سیزن بھی آیا ہوا ہے, سردی بھی ہے, یہ انجیر آپ کو فائدہ بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لونگ, دار چینی کا قہوہ, لونگ دار اور اس کے بعد یہ دار چینی اور لونگ کا قہوہ, یہ بہت اچھا ہے, دن میں 3-4 دفعہ پیا جائے. پھر ہماری جو خوراک ہے اس میں کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس میں کشمش اور بادام, خالی بادام نہیں, میوہ اور بادام, یہ صبح ناشتہ کر لیں, اس میں آپ کی انرجی بڑی بوسٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا, جیسے ہم نے کڈنی پہ اتنا بڑا کام کیا ہے اور ڈیلسس روک کے دکھائے, ڈیلے کر کے دکھائے, اور ہارورڈ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ دی ہے, وہ پبلش ہو رہی ہے. یہ کرونا نہ آتا تو میں جا چکا ہوتا اپریل 2020 کی بعد میں جب انہوں نے بلایا تھا. ابھی دیکھیں اپریل 21 میں جائیں گے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں, سردیاں کم ہوں گی انشاءاللہ. تو اتنا بڑا کام کیا, اسی طرح کرونا پہ ہم نے کام کیا ہے. ہم نے امیونٹی بوسٹ کے نام سے ایک میڈیسن بنائی ہے, ہربل, کلونجی ہے, اجوائن ہے, مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جا کے معدے کو ٹھیک کرتی ہیں, آپ کی باڈی کو انرجی دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بلیو کریں گے صرف ٹوٹل 3 دن کا 9 خوراکیں صرف, اور وہ 18 کیپسول ہیں, اور 3 دن کا کورس ہے. اللہ کا شکر یہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کو ابھی کرونا نہیں ہوا اور ان کو ہوگا بھی نہیں کبھی, میرے اللہ نے چاہا. وہ ہم نے 1000 میں نے پیکٹ بنائے ہیں, چھوٹی سی ڈبی ہے, وہ لوگوں کو ہم نے دیے ہیں. میں نے خود بھی استعمال کیا ہوا, فروری سے استعمال کیا ہوا میں نے, ابھی 9 ماہ تقریباً 10 ماہ چلے. اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا. وہ میں خود دے رہا ہوں لوگوں کو, فری میں دے رہا ہوں, کوئی چارجز نہیں لے رہے, تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی دیے ہیں, اپنی فیملی کو, مسز کو, بچوں کو, والدہ کو. ان کی اللہ کا شکر امیونٹی اچھی ہے. یہ بھی ایک ہمیں بہت بڑی میں آفر کر رہا ہوں, اگر کوئی لینا چاہے ہمارے سینٹروں سے, یہ فری میں مل رہی ہے, لے سکتے ہیں. اور یہ اس کی کاسٹ بھی کچھ نہیں ہے. بزرگوں نے ویسے بھی منع کیا ہمارے ساتھ جو ہمارے کو روحانی سے تعلق ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں, جہاں ڈیلسس فری کر رہے ہیں, جہاں ڈیلسس کے ٹیسٹ فری کر رہے ہیں, RFT ٹیسٹ فری کر رہے ہیں, اسی طرح یہ بھی ہم فری کر رہے ہیں, علاج اس کا بھی دے رہے ہیں امیونٹی بوسٹ کے نام سے. نمبر 2 ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہو رہا ہے خاص طور پہ شوگر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شوگر والے لوگ جو افیکٹو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے, یہ تھوڑی خوراک کو بہتر کرنا ہے, فش کو اپنی باڈی میں زندگی میں لائیں, ابھی فش کا سیزن بھی چل رہا ہے, وہ بھی کھائیں. اس کے بعد تھوڑی واک کریں, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, وارم اپ کی ورزشیں کریں, گھر میں رہ کے وارم اپ کی ورزشیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے تو ہمیں صرف یہ سمجھ لیں کہ شوگر ہے کیا. بیسیکلی شوگر بیسیکلی ہمارے جو پینکریاز ہے, لبلبے کا کام نہ کرنا شوگر ہے. اب شوگر 2 طرح کی ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو لبلبا ہے, جو ہماری جھلی ہے, یہ جو آلہ لگا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ, صرف ایک دل ادھر لگایا اللہ تعالیٰ نے اور ایک گردہ, باقی سب چیزیں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں. یہ جو لبلبا ہے, پینکریاز ہے, اس کی جھلی کے سخت ہونے کا نام شوگر ہے. یہ جھلی سخت ہوگی, انسولین باڈی کو مل نہیں رہی. دوسرا وجہ ہوتی ہے کہ جھلی تو نرم ہوتی ہے لیکن انسولین صحیح معیار کی نہیں بن رہی. وہ ٹینشن, ڈپریشن, سوچیں, وہ آپ کی صحیح معیار کی بن ہی نہیں رہی. جھلی نرم ہے, انسولین نکل بھی رہی ہے, باڈی کو مل بھی رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ کی شوگر لیول زیادہ جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کی ٹینشن, ڈپریشن, سوچیں. تو شوگر کا بہت بڑا تعلق ٹینشن ڈپریشن سے ہے. اس پہ ہمیں آگے چل کے میں بات کروں گا پوری تفصیل سے کہ یہ کیوں زیادہ شوگر ہماری بڑھتی ہے اور اس میں ٹینشن ڈپریشن کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. میں UK میں تھا, وہاں پہ مجھے بات ہوئی کہ میں میں بھی ریسرچ کر رہا تھا. اس ٹائم ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ نہیں دی تھی لیکن میں لگا ہوا تھا. میں پچھلے 16 سال سے کام کر رہا ہوں. تو وہاں پہ میرے کوئی پیشنٹ ٹھیک ہوئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کیسے یہ علاج کر رہے ہیں. میں نے بتایا یہ الکلائن ہے اور یہ ایسڈ ہے اور میں ایسے ایسے کام کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ہم شوگر پہ کام کر رہے ہیں اور شوگر کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. میڈیسن اپنی جگہ پہ, لیکن وہ شوگر کا علاج کن چیزوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کچھ الفاظ ہیں جن الفاظ کو بولنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے. میں سن کے حیران ہو گیا. کیا کون رہے ہیں؟ انگریز, غیر مسلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو بولنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے. اور وہ لفظ کیا تھے؟ الحمدللہ. کہ الحمدللہ کہنے سے
3 دفعہ آنکھیں بند کریں, آپ بولے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہتے ہیں 30,000 کیمیکل ریئیکشن کم ہو جاتے ہیں انسان کی باڈی کے. زبردست. اور ہائی کہنے سے, جب ہم ہائی کہتے ہیں تو 10,000 کیمیکل ریئیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. وہی بات ہے نا کہ نیگیٹو سوچنے سے یا پازیٹیو سوچنے سے کیا باڈی کے اوپر جو امپیکٹ آتا ہے, اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, شوگر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے ہمارے بیچارے مریض ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں کہ ہمیں تو آلریڈی پرابلم ہے, ہمیں تو آلریڈی امیونٹی ہماری ویک ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہیں ہمیں کووڈ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو اسی لیے میں نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں بات کر لیں, ہم آپ کو پریکاشنس بتا دیں, کیا کیا پریونشن ہے, کیسے آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے, اور اس پینڈیمک میں اپنے آپ کو کیسے سیو رکھنا ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہیں جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے, کس طریقے سے جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی لائف میں اپنی چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہ مطلب کووڈ کے علاوہ بھی جتنے بھی انفیکشنز ہیں ان سے وہ بچ سکے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ہائی کہنے سے اور الحمدللہ کہنے سے ہی کتنا فرق آ جاتا ہے باڈی میں. دیکھیں نا, یہ کوئی مولوی کا ہے یا میں کہوں کہ یار ڈاکٹر نہیں لگتا, مولوی زیادہ یار, یا مولوی کہ ہم کہیں یار ٹھیک ہے یار, لیکن جب ہمیں یہ انگریزوں نے کہنا ہے اور ریسرچ کر کے بتانا ہے کہ یار یہ آپ بولا کریں الحمدللہ, تو اس میں آپ کی شوگر کا لیول کم ہو جائے گا, آپ کا 30,000 کیمیکل ریئیکشن کم ہو جائیں گے. اور اگر ہائی کریں گے, ہم ٹینشن لیتے ہیں, ہم اکثر ہائی کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار کرونا آ گیا دوبارہ پتہ نہیں کیا بننے والا ہے, یا کوئی بھی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ سیاسی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہماری زندگی سے, نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم وہ باتیں کر کے اپنا غم غلط کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے غم خسار بن رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں, گرمی ہو گئی, آئے کتنی گرمی ہوگی, ہم ایک دوسرے کی سمپتی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی پہ جب انہوں نے کام کر رہے ہیں, اور اللہ کرے وہ ریسرچ ثابت ہو جائے, مجھے امید ہے, کیونکہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا تو ہر لفظ کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہم کمپیوٹر پہ اے لکھتے ہیں نا, تو اے کے پیچھے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو اے بنتا ہے, ہمارے سامنے اے آ جائے گا. اسی طرح اگر الحمدللہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی, اس کا مطلب ہے شکر, کہ یا اللہ تیرا شکر. شکر کرنا شوگر کا علاج ہے الحمدللہ, یعنی کہ جو شکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو شوگر کچھ نہیں کہے گی. تو شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کرنا ہے, ہائی نہیں کرنی, نیگیٹو باتیں نہیں کرنی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو ہمارے جو پینکریاز ہے, ہمارے جو لبلبا ہے, جو ہمارے آرگن ہیں, تو وہ ہمارے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ٹینشن جب ہوتی ہے, ٹینشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے شوگر کے ساتھ. ہمارا مائنڈ کا لبلبے کے ساتھ بہت تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. جیسے ہماری ٹینشن ہوتی ہے ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ میں کچھ چاہوں گا کہ لوگوں کو فائدہ ہو ہماری ذات سے. جو ہم پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گردوں پہ نالج دی جائے, ڈائلسس سے بچا جائے, اور شوگر کے حوالے سے میرے پاس 2 شعبے ہیں الحمدللہ, میں دونوں شعبوں پہ کام کر رہا ہوں. لیکن کڈنی پہ میں زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت رش ہو جاتا ہے میرے پاس, تو میں عام پیشنٹ دیکھتا نہیں ہوں, میرے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے. میرے پاس اپائنٹمنٹیں بنی ہوتی ہیں میری پہلے سے, میری جتنی بھی پڑی ہے پورے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی. لیکن شوگر پہ بھی اب میں نے کچھ چند سال ہوئے ہیں کام کر رہا ہوں, اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ایسا فارمولہ بنایا ہے 3-4 ماہ کے علاج میں پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے, طبیعت اچھی ہو جاتی ہے, حالت اچھی ہو جاتی ہے. ہم بیسیکلی اس کو ٹھیک کرتے ہیں, میدے کو ٹھیک کرتے ہیں, جو میرا علاج ہے. میرا شوگر کا علاج نہیں ہے, میدے کو ٹھیک کرتا ہوں اور پینکریاس کو ٹھیک کرتا ہوں, لبلبے کو. جیسے ہی لبلبا ٹھیک ہوتا ہے, اس کی جھلی نرم ہوتی ہے, انسولین ملنی شروع ہو جاتی ہے, پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم پھلوں سے میں علاج کرتا ہوں شوگر کا. میرا جو علاج ہے بیسیکلی میں پھل کھلاتا ہوں, نیچرل مٹھاس دیتا ہوں, قدرتی مٹھاس میں کہتا ہوں لیں آپ. عام لوگ ڈرے ہوتے ہیں آموں سے, میں 10 سے 15 پیٹی آموں کی کھلاتا ہوں شوگر کے مریضوں کو. میں کہتا ہوں آپ کھائیں جون جولائی اگست میں. اور آم جو ہے نا وہ جا کے ہمارے بیٹا سیل ہیں, ہمارے الفا سیل ہیں, ڈیلٹا سیل ہیں, پی پی سیل ہیں, یہ جھلی کو نرم کرتے ہیں اور انسولین نکلنی شروع ہو جاتی ہے. 1-1.5 ماہ شوگر تھوڑا وقت بڑھتی ہے جب ہم آم کھائیں گے, لازمی بات ہے. میں اکثر مریضوں سے کہتا ہوں یار آپ نے 1.5 گھنٹے تک شوگر ٹیسٹ نہیں کرنی. 1.5 گھنٹے کے بعد شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو 1.5 کلو آم کھائے ہوتے ہیں بندے نے,
शुगर 150 पे जा रही होती है। होता क्या है, जो जिगर होता है ना वो मीठे को, शुगर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और शुगर आप चेक करेंगे तो आपकी ठीक आएगी। इसी तरह हम फलों से इलाज करते हैं, वॉक से इलाज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योगा का इलाज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसा मेथड है कि इसके दबाने से हैरान कुन तौर पे शुगर कम होती है। ये मुंद्रा है, ये लगा सकते हैं आप मुंद्रा, और नेट पे भी देख सकते हैं। अब जैसे ये बहुत सारे मुंद्राज हैं, पान मुंद्रा है या ज्ञान मुंद्रा है। अब जैसे आपने ये मुंद्रा लगाया, आप यहाँ बैठ गए आंखें बंद करके 3 मिनट के लिए, और शुगर आपकी जा रही है 300, चेक किया आपने, और 300 पे आपने मुंद्रा लगा के बैठ गए, आप बिलीव करेंगे 150 पे 125 पे शुगर आ जाती है। डॉक्टर साहब ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को प्रॉपर बताइएगा, इसका इलाज तरीका बताइएगा कि किस तरीके से बैठना है, कौन से टाइम पर बैठना है, कितने मिनट के लिए, और किस, ताकि ये हमारे व्यूवर्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये यस, इसी तरह की चेयर हो, जैसे ये चेयर है, इसी तरह की चेयर के ऊपर बैठ के आपने ऐसे ही बैठना जैसे योगा में बैठते हैं, मुराकबे में, ट्रांस में। अच्छा, मुराकबा भी एक इलाज है शुगर का, आंखें बंद करना भी शुगर का इलाज है, मैं इस पर भी ज़रा बात करूँगा। अच्छा, जैसे ही हमने इसको दबाया, आंखें बंद की, मुराकबे में गए, 3 मिनट के लिए रात को, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, आप कमरे में बैठ गए और आपने ये मुंद्रा लगा लिया, आप बैठ गए, और कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये टेंशन को तो ख़त्म करने के लिए आपने इसको दबा लिया, आंखें बंद कर ली। आप बिलीव करेंगे आपको, और ऐसे करना है जैसे मैं अभी करने लगा हूँ, क्योंकि आपके आगे कोई ना बैठा हो, मैं आपकी तरफ नहीं कर रहा हूँ, कोई खाना ना पड़ा हो, तो ये नाक से ब्रीथिंग लेनी है आपने, यानी निकालना है, मुंह से सांस निकालना है। मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ठंडा हो जाता हूँ, मेरी शुगर बहुत लो हो जाती है। मैं अक्सर मरीज़ों को बताता हूँ, मैं बताता नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने आज कहा चले नाज़रीन को फ़ायदा हो। तो ये मैं जब ज़्यादा बताता था तो मैं खुद लेवल मेरा नीचे आ जाता था। होता क्या है कि जब आप नाक से सांस निकालेंगे, मुंह से निकालेंगे, आपको ऐसे लगेगा मेरे अंदर से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, मखलूक निकल रही है। आप डॉक्टर साहब करिएगा, आप घर जाके रात को बड़ा अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाता बंदा। होता क्या है, ये हमारे पॉइंट हैं, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में रखे हैं। हम पढ़ते हैं तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह नमाज के बाद। ये हमारे हाथों में जिगर का पॉइंट है, मैदे का पॉइंट है, टेंशन का पॉइंट है, गुस्से का पॉइंट है, शुगर का पॉइंट है, गुर्दों का पॉइंट है, पानी इकट्ठा हुआ है तो उसके पॉइंट हैं, वो भी कभी बताएंगे। ये पॉइंट है सबसे अच्छा, वो ये है टेंशन का, डिप्रेशन का। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है वो ज़रूर नाज़रीन प्रोग्राम ज़रूर करें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात, 3 मिनट अपनी ज़िंदगी को दे दें अपने लिए। यहाँ बैठ जाएं, ऐसे ही बैठे मुराकबे, आंखें बंद करके, और घड़ी पे नज़र रख लें। आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाया करेंगी। 1-2 दिन बाद आपको खुद पता लग जाएगा 1 मिनट हो गया है। शुरू में आप इसको देख लें, सेकंड की सुई को, या घड़ी सामने लगी हो वहाँ बैठ जाए और आंखें बंद करके वो उसी तरह मुराकबे में जाके आप बिलीव करेंगे इतना बंदा रिलैक्स होता है। ये 4 पॉइंट अल्लाह ने यहाँ रखे हैं। ब्लड प्रेशर का, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये इंसान की जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन है ना, हमारे अंदर का मौसम, वो ठीक हो जाता है इसको दबाने से। और इसी तरह मसाले, मैं फिर कह रहा हूँ, बाज़ का हमें हमारा मूड अच्छा नहीं होता, टेंशन होती है, गुस्सा होता है, तो इसको दबाने से बंदा कहता है खली वली, और यार गाली भी कोई निकाल देगा ना, बोलोगे यार दफ़ा हो यार तुम्हें, वो नहीं तो अदरवाइज बंदा गुस्सा कर जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा। इसको दबाने से मैंने देखा घरों के अंदर सुकून आ गया है। जिनको औरतों को गुस्सा आता है घरों में, या खामन को गुस्सा आ रहा है, बेगम कहे आप ये लगा लें मुंद्रा, कोई बुरी बात नहीं है। कि डॉक्टर साहब आए थे टीवी पे, उन्होंने बताया था। अब लेकिन बेशुमार लोग खुश हैं। मैं अक्सर घर वालों को, कभी मरीज़ों को बताता रहता हूँ कि यार ये मुंद्रा लगाएं, इसके अपने फ़ायदे हैं। और अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर देखें, ये अगर हम चाहें कि हम शुगर से बच सकें तो अपने टेस्ट करवाएं शुगर के, पता चलता रहेगा हमारी क्या पोजीशन है। और जिन लोगों को शुगर हो गई है तो मुझसे अक्सर पूछते हैं यार शुगर का क्या इलाज है, तो मैं कहता हूँ यार शुगर का इलाज जोगर है। जोगर पहना करें, जोगर पहनने से बड़ा बंदा फिट रहता है। जोगर का बहुत तल्लक हमारा माइंड का, जैसे मैं जिक्र कर रहा था,
بہت بڑا تعلق ہے مائنڈ کا ہمارے لیول پہ کے ساتھ. جیسے ہی آپ چپل پہنے نا, عام چوائی چپل پہنے, اس کی تاثیر آپ کو اور لگے گی چلتے پھرتے. شوز پہنے, اگر آپ جوگر پہنیں گی نا تو آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو لگے گا میں فٹ ہوں. جو بھی جوگر پہننے والے لوگوں کو لگتا ہے میں فٹ ہوں, میں منڈا کھنڈا ہوں, میں ہٹا کٹا ہوں, میں وہ یہ سگنل اچھے اس کو آ رہے ہوتے ہیں. ٹریک سوٹ پہنے, جوگر پہنے, نکلیں باہر واک کریں. جیسے آپ گراؤنڈ میں پہنچیں گے نا, جو لوگ صبح واک کرنے جاتے ہیں نا, یوگا کا آج کل ہو رہا ہے یوگا بہت زیادہ گراؤنڈوں کے اندر, پارکوں کے اندر. یہی مہینہ ہے, اگلے ماہ سردی شروع ہونے لگی ہے. سنا ہے یہاں پہ بھی کراچی میں شدید سردی ہونے لگی ہے, شاید کہہ رہے ہیں 52 سال کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے, مائنس میں جانے والا ہے. اللہ پتہ نہیں کیسا ہو, پر ایسا اگر ہوتا ہے پنجاب میں تو ہو جائے گا ہمارے چند دنوں تک. پنجاب کے اندر اور جنوری کے اندر ہم نہیں جا سکتے پارکوں میں, دھند, ہمارا یہ جو سموک شروع ہو گئی ہے, سردی شروع ہو گئی ہے, رضائیوں میں کمبلوں سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا, تو ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. بہرحال یہ ابھی ضرورت ہے, ہم ابھی جا سکتے ہیں پارکوں میں, جوگر پہن سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ورزش کر سکتے ہیں, ہم ایک اچھی لائف زندگی گزار سکتے ہیں, شوگر سے بچ سکتے ہیں. اگر شوگر ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے 3-4 ماہ کے اندر ہم الحمدللہ بندے کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں میں کہتا کہ میں شوگر ختم کر دیتا ہوں. اکثر لوگ ٹی وی پہ آ کے یا کچھ ایسے لوگ جو غلط بات کر جاتے ہیں کہ ہم شوگر نیل کر دیتے ہیں. جی شوگر نیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے موت واقع ہونا. یہ کیا بات ہوئی جی, شوگر نیل ہو جاتی ہے ہمارے علاج سے؟ نیل نہیں کرتے نا, میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں شوگر ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دیتا ہوں. ہاں 3-4 ماہ کے اندر اتنا کر دیتے ہیں کہ شوگر جو آنکھوں کو ڈیمیج کرتی ہے, جو گردوں کو ڈیمیج کرتی ہے, جو اور ہمارے اعضاء کو ڈیمیج کرتی ہے, ویکنس کرتی ہے کسی بھی حوالے سے, وہ ویکنس ختم ہو جاتی ہے اور دردیں, کمزوری, بندہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال ہے کہ جس طریقے سے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ہم نے تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ویورز کو بتا دیا کہ کون سے آلٹرنیٹیو میتھڈس بھی ہیں میڈیسنس کے علاوہ جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرے ہوتے ہیں. پر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو باڈی کے اندر جو ہے سینسز جو ہوتے ہیں, ان کے سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے, نمنس جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جوگرز پہنا کرے تاکہ پیر محفوظ بھی رہیں. تو ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے ان کے پیروں میں, تو وہ ہیل ہونے میں بہت پرابلم ہوتا ہے, اور سم ٹائم وہ اتنا سیویئرٹی کی طرف چلا جاتا ہے یا وہ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر ایمپوٹیشن کی نیڈ پڑ جاتی ہے. تو یہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ خدا نخواست کوئی زخم ہو جائے تو کون سی ایسی میڈیسن آپ کی جیسے ہربل میڈیکیشنز میں سے کوئی ہو کہ ہم اپلائی کریں تو وہ جلدی ہیل ہو جائے یا ہیلپ آؤٹ ہو جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کچھ میں 1-2 چھوٹی چھوٹی مشقیں ہیں, میں شاید یہاں کر کے نہیں دکھا سکتا. میں اکثر مریضوں کو وہاں جب آتے ہیں او پی ڈی تو میں بتاتا ہوں کہ پاؤں کی انگلی کو کیسے آپ نے کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ نیوروپیتھی ہوتی ہے بیسیکلی, ہماری خون کی سرکولیشن جو ہے نا وہ نیچے جا نہیں رہی ہوتی, اور اکثر شوگر کے لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے, پاؤں والا جلن ہے, ہیٹ ہے پاؤں کی, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا جوتی اتر بھی گئی ہے. تو ہوتا کہ ہم وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہم جب جوگر پہنیں گے نا, یہ بہت بڑا مسئلے کا حل ہے. اور ہمیں جب واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ہم نے صبح نکلنا ہے, پاؤں کو حرکتیں دیتے رہیں. اپنی پاؤں کی انگلیوں کو میں چلے کسی پروگرام کے اندر کوئی ایسا موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا. اور جب آپ کی خون کی سرکولیشن جائے گی نیچے, جب آپ اوپر اچھلے کودیں گے, یہ 10 منٹ کی وارم اپ بھی ورزشیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا جو لوگ بھی صبح اٹھ کے یہ کھڑے ہو کے ادھر ہی کھڑے ہو کے کمرے میں اوپر نیچے, ہاتھ اوپر نیچے پاؤں کو لگانا ادھر, اور اس میں کیا ہوتا ہے خون کی سرکولیشن سیٹ ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو بڑا کم ہوتا ہے. بیسیکلی سر وہ لوگ جو جن کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر ان کو ہی پرابلم ہوتا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں خدا نخواستہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, تو اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں. بیمار سمجھنا بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہے آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو بس ہم زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں, ہم زیادہ چلیں نہیں, ہم زیادہ کام نہ کریں, بلکہ یہ آپ کو مزید اور بیمار کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, ایکسرسائز کو بڑھائیں, اپنی اسٹریس کو ریلیز کریں اور اپنی واک کو بھی بڑھائیں. پر ایک جو ہے ایک اور اہم چیز یہ کہ اپنی ڈائٹ کو جو ہے اس کا بہت خیال رکھیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے شوگر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پینڈیمک کی بھی بات کر رہے تھے کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کی امیونٹی بہت ویک ہوتی ہے, تو بنسبت عام لوگوں کے ان کو انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور جتنا ریشو دیکھا گیا ہے, ڈیٹا اگر دیکھا گیا ہے تو اس میں یہی بات زیادہ
देखी गई है कि जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, उनमें कोविड का जो है वो कोविड की जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा देखी गई है। हमारे साथ डॉक्टर वक़ार मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, हमें ऑल्टरनेटिव तरीके भी बता रहे हैं कि डाइट के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ कौन सी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है, योगा है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करें। मेरे लिए भी काफ़ी नई नई बातें हैं जो सर हमें बता रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि कैसे जो है प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू जो है वो आप अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू शुगर को कंट्रोल करना बहुत से कम लोग ये जानते होंगे, बहुत डॉक्टर्स भी कम ही जानते होंगे कि प्रेशर पॉइंट के थ्रू जो है आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए साहब, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये अल्लाह ने हमारे हाथों में पॉइंट रखे हैं, हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ये क्यों कहा गया है? तो तस्वीर भी तो है ना, बिल्कुल, वो भी अपनी जगह पे, लेकिन अगर हाथों पे कहा गया तो उसमें कोई लॉजिक है, बिल्कुल, वो बेहतर जानता था बिल्कुल, जिसने इंसान को बनाया है, अपनी मखलूक को बना कर उसको उसके फ़ायदे के लिए भी तो अल्लाह ने बेशुमार चीज़ें भेजी है ना कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जिनको न्यूरोपैथी हो जाती है, खून की सर्कुलेशन उन्हीं को कम होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खुराक का ख्याल नहीं करते, जो कोल्ड ड्रिंक फिर भी ले रहे होते, शुगर होते हुए भी पता है मेरी 300-400 पे शुगर जा रही है, पता है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं। लाजमी बात है उसके असरात तो आने होते हैं बॉडी में। अब जो पाँव का मसले होते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, वैज़लीन होती है आम हमारी वैज़लीन, तो ये लगानी चाहिए। अच्छा, और चीज़ों की निस्बत सही है, या बायोडिन कह लें, जो अगर ज़ख़म है तो वो लगवाएं। मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ यार इस ज़ख़म का आप खुद ट्रीटमेंट करेंगे जो हो चुका है, मैं आपको आइंदा से बचा लूँगा। आइंदा जो आपकी लाइफ के अंदर और प्रॉब्लम आने हैं शुगर की वजह से, आपने गुर्दों पे मसले पे जाना है, डायलिसिस, क्योंकि शुगर गुर्दे ख़राब होने की बड़ी वजह शुगर भी है। तो अगर आपको अल्लाह ने करे डायलिसिस पे जाना है या आपके गुर्दे ख़त्म होने हैं शुगर की वजह से, अब नहीं होंगे। अब मेरे पास आप आ गए हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं आपको इतना कवर कर लूँगा चंद माह के इलाज में कि आप अपनी जो वीकनेस हो चुकी है आपको ज़िंदगी में वापस चले गए हैं। शुगर ये भी मसला करती है कि इंसान की वीकनेस कर देती है, वो लेडीज़ हों उसका जिस्म ढल के जाता है शुगर की वजह से, और मर्दों के अंदर वो वीकनेस आ जाए, वो मैं कवर कर लेता हूँ। वो अपने पास फार्मूले हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, मैं डाइट से इलाज कराता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मैं यहाँ पे नाज़रीन को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा लाजमी, चावल को ज़िंदगी से कम करें। शुगर के जो पेशेंट हैं, चावल हैं, चीनी है, बड़ा गोश्त है, मिठाई है, केला है, ये 5-6 चीज़ें हम मना करते हैं। बाकी हम कहते हैं आप खाएं, नॉर्मल खाएं, यहाँ पे सिग्नल ना डालें शुगर के। याद रखिएगा डॉक्टर साहब, शुगर तभी होती है जब मरीज खुद मान ले और उस जहाँ पे सिग्नल डाल दे कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ। शुरू में शुगर जो होती है वो झूठी शुगर होती है, शुरू में 6 माह साल तक नहीं, सच्ची नहीं होती, वो झूठी होती है, उसको वहीं पे कवर किया जा सकता है। वो जो झिल्ली सख्त हो रही होती है हमारी, उसको नरम किया जा सकता है, वॉक करके, एक्सरसाइज करके, चीनी बंद करके, चावल बंद करके, शुरू में ही कवर किया जा सकता है। ये उस में होता है जब ये बताना शुरू कर देते हैं हम लोग कि शुगर हो गई है, तो वो छोटे छोटे ठप्पे होते हैं, वो ठप्पे लग रहे होते हैं, यार शुगर हो गई है डॉक्टर वकार को, डॉक्टर फलक को, फलां को, वो ये ठप्पे लगते हैं। असल में बड़ा ठप्पा लगाना होता है मिसेज ने कि यार बेचारे को शुगर हो गई है मेरे मियाँ को, और ये वालदा ने लगाना होता है। माओं के अंदर भी नरम होते हैं ना, यार बेटे को शुगर हो गई है, बेटी को शुगर हो गई है। जब ये ठप्पे पूरे लग जाते हैं ना, और हम पता लग जाता है ना महल्ले में, या लोगों को पता चल जाता है ना, शुगर तब होती है, अदरवाइज शुगर नहीं होती। 10-10 साल नहीं होती शुगर। बंदा अपने आप को शुगर है भी, लेकिन वो माइंड को सिग्नल नहीं दे रहा और अच्छी लाइफ गुजार रहा है, खा पी रहा है, एक्टिव है, वर्जिश कर रहा है, और किसी को नहीं बता रहा, किसी को पता भी नहीं होता उसको शुगर है, और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो। हमें तो बताना नहीं। शुरू में जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास नए नए लोग आते हैं, अभी 2 माह हुई शुगर को, 1 माह हुआ, 3 माह हुआ, मैं कहता हूँ किसी को ना बताओ, जॉगर पहनो, ट्रैक सूट पहनो, चावल बंद करो, चीनी बंद करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, और ये मीठे का कम इस्तेमाल करो, इसको फिलहाल रोको। और ये हर्बल मेडिसिन है, चंद 2-3 माह का कोर्स है, तुम 3 माह बाद HbA1c का टेस्ट होता है, चेक करा लो, 9 पे आया हुआ है, 8 पे 10 पे गया हुआ है, तो 6 पे आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट है। शुगर हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी वो खुराक जो हमारे प्यारे नबी ने पसंद फरमाई, उसको देख लें और आप उस पर आ जाएं, आपको शुगर वैसे ठीक हो जाएगी। शुगर लाइलाज मर्ज नहीं है। हम अक्सर कहते हैं शुगर कातल है, जहर कातल है, लोगों को इतना डरा दिया है कुछ को। अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो वो मेडिसिन भी साथ चलती रहती है, और हम कहते हैं कि मेडिसिन भी साथ चलेगी वक्ती तौर पे शुरू में, बाद में मैं कम भी करवा देता हूँ कि ना खाएं, चंद दिनों के बाद देखें आपकी शुगर अच्छी जा रही है, लेवल अच्छा जा रहा है। अब देखें, मैं जो फलों से इलाज करता हूँ, इस पर भी मेरी रिसर्च जा रही है अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि आमों के साथ कैसे इलाज करते हैं। अब ये हर आम नहीं खिलाते हम,
ہر آم نہیں کہتے یہ کھائیں, چند ایک آم ہیں جو مریض کے لیے اچھے, جن کے اندر الکلائن ہے. آموں کے اندر بھی الکلائن ہے, کچھ آم کے اندر ایسڈ بھی ہے, جو ہمارے چونسا آم ہے, کچھ آم ایسے جن کے اندر بہت ایسڈ ہے. ہم انور اٹور کھلاتے ہیں, ہم الماس آم ہے وہ کھلاتے ہیں, طوطا پڑی آم ہے وہ کھلاتے ہیں, دیسی آم ہے, یہ 4 آم ہم سیزن وائز کھلاتے ہیں کہ ہاں یار تم کھاؤ. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں, تم کھاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور تم نے 1.5 گھنٹے بعد شوگر ٹیسٹ کرنی ہے. آم کھانے میں کہ آم کے اندر کیا ہے, قدرت کے, اسے کیوں آموں پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, اس کے اندر سلفر بہت ہے, سلفر بہت زیادہ, اس کے اندر پوٹاشیم ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر عام سے بات اگر ہم کریں تو عام سے بات نکلی ہے کہ اگر شوگر کا جو مریض ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو آم کھانے سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور اگر کھا سکتا ہے تو کس اوقات میں کھا سکتا ہے, شوگر کنٹرول ہو تو کھا سکتا ہے یا بالکل ہی اس کو منع ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ آم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں جی, آم ہر بندہ نہیں کھا سکتا ہے شوگر کا پیشنٹ میں, ہم کھلاتے ہیں نا, ہم اپنی ذمہ داری سے کھلاتے ہیں, پہلی بات تو یہ. لیکن آم کھائے جا سکتے ہیں, ہم نہیں منع کرتے. جب ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈر خوف ہے نا, بیسیکلی آموں سے اتنا ڈرایا گیا ہے نا ہمیں لوگوں کو کہ ڈر خوف ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے نا کسی کو یہ پتہ, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آم کھانے سے شوگر بڑھتی ہے. اب جب آم کھائیں گے تو شوگر بڑھے گی, پہلی بات بڑھتی بھی ہے. اچھا نقصان کیوں ہوتا ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے نا ویسا ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں, ویسا ہی ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے کھائیں گے آم کو کہ بھی میں آم کھاؤں گا شوگر بڑھ جائے گی, آپ سن کے حیران ہوں گی. آم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ آم کھانے لگے ہیں اور یہ سگنل آ گئے, وہ ہو نہیں یار آم تو ڈاکٹر نے کہا کہ منع ہے نہیں کھانے, اور وہ ڈاکٹر جو ٹی وی والا کہہ رہا تھا وہ تو ایسے ہی یار پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا, نہیں یار شوگر میری بڑھ جانی ہے. آپ آم نہ کھائیں, آپ نیچے رکھ دیں اور آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کر لیں. شوگر تو تب بھی بڑھ جائے گی آپ کی آم پکڑنے سے, ٹینشن لینے سے, سوچنے سے. آپ کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں مائنڈ کو نیگیٹو سگنل چلے گئے ہیں کہ میری شوگر بڑھ جانی ہے. آم پکڑنے سے شوگر بڑھ جائے گی آپ کی, کھانا تو دور کی بات ہے. اور وہ لوگ جو میرے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو میرے پاس ملنے کے لیے اس کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, 4 گھنٹے لائن یعنی کہ ٹوکن سسٹم چل رہا ہوتا ہے, وہ اعتقاد بنا ہوتا ہے, بلیو بنا ہوتا ہے, یار ڈاکٹر صاحب اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کا بلیو بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں کھاؤ یار, میں ذمہ دار ہوں. اللہ کو شکر ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ شوگر والے مریضوں کے اندر سلفر کی کمی ہے, فاسفورس کی کمی ہے, پوٹاشیم کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, سب چیزیں آم کے اندر ہیں. جب بندہ آم کھاتا ہے اس کی کانسٹیپیشن ختم ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے, اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے, اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے, اس کے اندر جو ویکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کتنے پازیٹیو پوائنٹ مل رہے ہیں اور ذمہ داری ہم لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کھاؤ, 1.5 گھنٹے بعد شوگر ٹیسٹ کرو. پہلے نہیں, جگر جو ہوتا ہے اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. آم کا فائدہ وہ بندہ لے لیتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے پاس جانا, اپنے اس کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں, اس کے کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہرحال ڈاکٹر اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے, دونوں شعبوں میں کام کر رہا ہوں. ڈیلسیز کے اوپر کام ہو رہا ہے, ڈیلسیز جو ڈیلے ہو رہے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد شوگر پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑے کام ہم کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. یہ جو ہمارا ہربل سینٹر ہے, بیسیکلی ہمارے 2 ادارے ہیں, ایک رحمان ہربل سینٹر ہے, رحمان میڈیکل سینٹر, یہ میرے ذاتی ادارے ہیں. رحمان لیب بھی میرا ذاتی ادارہ ہے. رحمان فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب کا ادارہ ہے, میں اس کا بھی فاؤنڈر ہوں, اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں, چیئرمین ہوں, اور میں اس کا سی او ہوں رحمان ہربل سینٹر کا. میری ریسرچ جو گئی ہے میری اپنے میڈیکل سینٹر سے گئی ہے, رحمان ہربل سے گئی ہے. فاؤنڈیشن جو ہے ڈیلسیز سینٹر ہم چلا رہے ہیں, ڈیلسیز فری کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے پاکستان کے اندر, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اپنی عوام کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں. ہم ڈیلسیز لوگوں کے فری کر رہے ہیں. جب میں ضرور یہاں پہ آفر کرنا چاہوں گا, جو لوگ مستحق ہیں, غریب ہیں, سفید پوش ہیں, جو ڈیلسیز نہیں کروا سکتے, ہمارے سینٹر حاضر ہیں, ہمارے سینٹروں سے وہ فری ڈیلسیز کروا سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اس ادارے کو ضرور دیں تاکہ ایسے لوگوں کا ڈیلسیز فری ہوتا رہے. سر ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ویورز کو کیا آخری میسج دینا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ آج ہم نے بہت اچھی باتیں کی ریگارڈنگ کووڈ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈائبٹک کے مریض ہیں, جو شوگر کے مریض ہیں, ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور شوگر کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے بہت بریفلی لوگوں کو بتا دیا. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, کووڈ کا سیزن خدا نخواستہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. یہ فروری مارچ تک زیادہ سے زیادہ چلے گا, پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور امید ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوگا. اور کئی مرض آ رہے ہیں دنیا میں, خالی کووڈ یہی نہیں ہے, کئی اور امراض میں نام نہیں بتانا چاہوں گا, ایسی 4 امراض نئے آ رہے ہیں. جیسے ہم محنت کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے, اس پہ ویکسین تیار ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے. اسی طرح شیطانی لیبارٹریز ہیں, لیب ہیں,
وہ اپنے نئے مرض دنیا میں بھیج رہی ہیں. وہ نہیں چاہتی انسان ٹھیک رہے, نماز پڑھے, دین کا کام کرے, اچھا کام کرے. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم پر, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ نئے نئے مرض دنیا میں آ رہے ہیں. کب ہم نے سنا تھا ٹی بی کو, چچک کو, ملیریا کو, طاعون کو, ایڈز کو, کرونا کو, کہاں سنا تھا شروع میں؟ اب تو سب چیزیں ہیں, ابھی نئے مرض آ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی قابو پانے کی توفیق دے. جو کرونا ہے اس میں محفوظ رہیں, خیال کریں, ایس او پیز کا خیال کریں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا ہے, اس کو امیونٹی والی چیزیں لیں, کچھ نہیں ہوتا, وہ ٹھیک ہو, تار چینی کا قہوہ پیے, امیونٹی والی خوراکیں لیں, اور یہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ واپس اپنی لائف میں آ جائیں گے. اور دوبارہ جو بڑی بات, اچھی بات ہے, جن کو کرونا ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ان کو دوبارہ کرونا نہیں ہوتا. وہ ایک دفعہ پازیٹیو ہو گیا ہے, بڑے کم چانسز ہوتے ہیں, ریئر کیس ہوتے ہیں کہ دوبارہ ان کو ہو. ان کا تو پلازما بک رہا ہے ہمارے, جو جن کو ہو گیا ہے ان کا پلازما, وہ بھی علاج ہو رہا ہے. ہو گیا ہے تو obviously بات ہے دوبارہ ان کو چانسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, بٹ یہ کہ ڈاکٹر صاحب WHO کی طرف سے نیو چیزیں آ رہی ہیں, نیو ریسرچز آ رہی ہیں, تو جن کا جو بیڈ لگ ہوتا ہے تو ان کو دوبارہ بھی بیچاروں کو ہو جاتا ہے. کم چانسز ہیں, لیکن ہم اس کے بعد بندے کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم کسی کو بھی نہ ہو. پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو کم پاکستان کے اندر ہے, ہمیں بچیں. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سے طرف رجوع بالکل کریں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں سے آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ویورز نے بھی بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کیا آپ کے اس پروگرام سے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے نئی سیکھنے کو ملی ہیں. اس کے ساتھ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.